بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایڈوکیٹ اکیان شاہ حاضر ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ میں اس وقت پاکستان کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی لاء کے حوالے سے جو ہمارے استاد ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں آج ایک گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد رسول اللہ خان صاحب موجود ہیں، اور میں آپ کو ان کا ایک مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جس کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد رسول اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع کیا اور کن راستوں سے ہوتے ہوئے یہ آج ایک بہت بڑی لاء فرم جو ہے لاہور کے اندر اس کو رن کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے ایڈوکیٹ سعد رسول اللہ صاحب کی، اور یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں بھی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور اس ڈگری کے ساتھ مزید جو انہوں نے اپنی پورے کیریئر کے اندر نوٹیبل جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے یقیناً بہت انٹرسٹنگ ہوں گے۔ یہ ویڈیو آج ان لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ثابت ہونے والی ہے جو بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں آئندہ کوئی بزنس شروع کرنے کا، تو اس میں ہمارے جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد رسول اللہ صاحب ہیں، یہ ان کو بہت بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتی ہیں کہ ایک بزنس شروع کرنے سے پہلے، ایک بزنس سٹارٹ اپ کرنے سے پہلے کیا چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ ڈسکشن اس حوالے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کنسلٹنسی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کمپیٹنٹ جو پروفیشنل ہے وہ آپ کو بہت کم دکھائی اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی تعداد ویسے ہی بہت کم ہوتی ہے کہ جو اس وقت پروفیشنل ہیں۔ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ہمارے جو استاد بھی ہیں، یہ آئی پی لٹیگیشن کا، اس میں اس کی انفورسمنٹ کا اور اس کی رجسٹریشن کا جو سارا عمل ہے وہ کیسے ہوتا ہے، انہوں نے جن جن کلائنٹس کو جن جن ممالک کے اندر جو ہے کنسلٹنسی دی ہے، اس میں جو چند میں صرف نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گا کیونکہ فہرست بہت طویل ہے اور وقت کی قلت کے باعث میں تمام نام نہیں لے سکوں گا، لیکن جو سر فہرست نام ہیں جہاں پہ ہمارے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد رسول اللہ صاحب کنسلٹنسی دے چکے ہیں، اس کے اندر یو ایس اے، جاپان، کینیڈا، نیدرلینڈس، جرمنی، سنگاپور، ہانگ کانگ، پولینڈ، چائنا، کوریا، انڈیا، ٹرکی، ملیشیا، انڈونیشیا، تائیوان، تھائی لینڈ۔ ابھی یہ لسٹ جاری ہے، لیکن میں یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے اب اس لیے کیونکہ یہ تو پھر صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ تمام ممالک کے ہی نام آ جائیں گے ہماری اس گفتگو میں، لیکن یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں سے جو سر فہرست نام تھے وہ میں نے صرف آپ کو بتائے ہیں اس وقت، کہ جہاں پہ ہمارے جو استاد محترم ہیں انہوں نے اپنی کنسلٹنسی جو ہے وہ آئی پی کے حوالے سے یہاں پہ دے چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایک ادارہ ہے جو ایشین پیٹنٹ اٹرنیز ایسوسی ایشن، یہ بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد رسول اللہ صاحب اس کے بھی ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر انٹرنیشنل ایسوسی ایشنز ہیں جس میں اے آئی پی پی آئی ایک ادارہ ہے، اس کے بھی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ٹیچنگ سے ایک خاص شغف ہے، یہ اپنی گوناگو مصروفیات کے اندر سے ضرور وقت نکالتے ہیں جس میں یہ مختلف تعلیمی ادارے جو لاہور اور لاہور سے باہر جو ہیں وہاں پہ جا کے یہ نئے آنے والے جو ہمارے وکلا ہیں ان کے لیے یہ ایجوکیشن کے اندر بھی اپنی نالج اور وزڈم شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ ATRIP ہے، یہ ایڈوانسمنٹ آف ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ان انٹلیکچوئل پراپرٹی، بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہ اس کے بھی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان کے اندر چند نمایاں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں صفحے اول کے وہ وکلا جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد رسول اللہ صاحب کا شمار ہوتا ہے۔
میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ تقریباً عرصہ 20 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ ایک طویل سفر ہے جو انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر اپنا مکمل کیا ہے۔ یہ ایک ریگولر اسپیکر بھی ہیں، جو ان کی بہت خوبصورت بات ہے۔ مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کے انہوں نے اپنے ریسرچ پیپرز جو ہیں اور اپنی کنسلٹنسی جو ہے وہ جا کے دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ اگر میں بات کروں کہ جن ممالک میں یہ لیکچرز دے چکی ہیں، اس میں بیرون ممالک میں سوئٹزرلینڈ، اٹلی، فن لینڈ، ملیشیا، بنگلہ دیش، اور یہاں کے جو ٹاپ کے ادارے ہیں جس میں WIPO، WTO، یونیڈو، کامسٹیک، ہینکن فن لینڈ، اور IIAU ملیشیا، اور لمس، تعارف ختم ہونے کو نہیں آ رہا، اتنی اچیومنٹس ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب نصر اللہ خان صاحب کی، کہ میں اگر یہ بولتا چلا جاؤں تو میرا خیال ہے سارا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ ان کے اس تعارف میں چلا جائے گا۔ بہرحال میں اپنی اس بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ انہوں نے LLB جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے اس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے LLM جو ہے یہ بھی ایک یونیک ایک اس کے اندر بات ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بھی LLM کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اٹلی سے بھی LLM کیا ہوا ہے، اور بڑی مشہور یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ٹیورن اٹلی، یہاں پہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک انٹرنشپ جو ہے وہ لیگل ڈویژن میں PCT WIPO جنیوا سوئٹزرلینڈ۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اتنی ایکسپیرینس پرسنالٹی کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا جا رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ اپنے تمام وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں آئیں وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں اس میں لکھ دیں، پوچھ لیں، تاکہ ہم اس چیز کو جو ہے اس کے ساتھ انگیج کر لیں گے، اور پھر ہم ان سوال جو جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سر آئی ایم آڈیبل ٹو یو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایڈوکیٹ اکیان شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ ہمارا پچھلا ایپیسوڈ جو ہے اس میں ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کی ویڈیو جو ہے یہ چینل پہ پہلے سے موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ اس سے گھر بیٹھے کیسے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ہم نے پہلو تھا جو ہم نے اس کی پہلی جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے شیئر کیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب نصر اللہ صاحب کے ساتھ پھر موجود ہیں، اور اس میں آج جو چیز ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کو ان حوالے سے چاہے وہ کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے ابھی ذہن میں بھی اگر کوئی آئیڈیا ہے تو وہ اپنے اس آئیڈیا سے بھی کیسے پیسے کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آج ہم اپنے استاد محترم سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس میں ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب نصر اللہ صاحب۔ تو آج چلتے ہیں اس ویڈیو میں دوبارہ، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کیا ایسے چیلنجز ہیں جو کہ کسی بھی ایسے جس نے ابھی اپنے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا کر رہا ہے، یا ایون ابھی بھی سوچا ہی ہے، تو سوچنے کے بھی وہ پیسے کما سکتے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس بابت میں اگر آپ کے کوئی کویسچنز یا کمنٹس یا سجیشن ہوں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، آپ سے ایک مرتبہ پھر آج ہم یہ ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسا کوئی بھی شخص، میل ہے، فیمیل ہے، کوئی خاتون خانہ ہے، گھر میں ہے، تو ان کو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنی کسی چیز کو اپنے نام پہ رجسٹر کروانا چاہیں، تو وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر آپ کا دوبارہ انوائٹ کرنے کا۔ اور اس میں جی آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اس حوالے سے کیا، کیونکہ یہ ایک بڑا پریکٹیکل جو ہے ایشو ہے
اور اس کا سب سے بڑا اگر میں دیکھیں اگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اگر آئی پی لا کی ہم بات کرتے ہیں یا آئی پی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس میں کون کون سٹیک ہولڈرز ہیں پبلک کے علاوہ؟ ظاہر ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو آئی پی کریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، وہ کوئی گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے، ایک بالکل عام بندہ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے بڑے بڑے آر این ڈی کے بزنسز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا عام بزنسز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بزنس ہو چاہے بڑے بزنس ہو، کیونکہ آئیڈیا کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی اس آئیڈیا کو کی بیس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کر سکتا ہے۔ اور بہت اچھے اور بڑے بڑے جو آئی پی ہے یا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ بڑے انڈیویجول نے، عام لوگوں نے، اور بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہا یہ جاتا ہے کہ اب کا دور جو ہے یہ جو بریک تھرو انوینشنز تھیں یا بریک تھرو انوویشنز تھیں، جو بڑی بڑی چیزیں سپر کمپیوٹر یا ہوائی جہاز یا اس طرح کی چیزیں، اب ان کا دور ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب تو بلکہ انکریمنٹل انوویشنز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، اور وہ اس میں سے بہت بڑی تعداد عام لوگ کرتے ہیں، بالکل جو کامن لوگ ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک دو ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں، مثلا ایک یہ جو ہمارے ری سیلیبل بیگز ہوتے ہیں، جس میں آپ اگر جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں وہ کھجوریں وغیرہ یا پانی وغیرہ دیتے ہیں، وہ ری سیلیبل ہوتے ہیں، جب آپ اس میں سے کھجور نکال لیتے ہیں اس کو دوبارہ پریس کر کے سیل کر دیتے ہیں۔ یہ انوویشن یا انوینشن بنیادی طور پہ ایک بچی نے کی تھی، جو اسکول گوئنگ بچی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ اس کا لنچ جب لے کے جاتی تھی جو والدہ ریپ کر کے دیتی تھی تو وہ اس میں جب وہ ریپر کھول کے لنچ کرتی تھی تو خراب ہو جاتا تھا، واپس پورا جو باقی بچ جاتا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جی کوئی میرے پاس ایسا ریپر ہونا چاہیے جو ری سیل ہو جائے۔ تو یہ ایک عام اسکول کی 8ویں 9ویں کلاس کی بچی نے یہ انوینٹ کیا، اور آج دیکھیں دنیا ساری میں یوز ہوتا ہے۔ اس طرح کے نمبر آف انوویشنز ہیں، انوینشنز ہیں جو کہ بالکل عام لوگوں نے، بچوں نے، بڑوں نے اس طریقے سے کی ہیں۔ تو چونکہ اس کے اوپر کسی کا کوئی ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، تو سر اس میں سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے ایسے لوگوں کا، ان کا اویئرنیس کا ایشو آتا ہے۔ ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کچھ ایسی چیز کریٹ کر لی ہے which can be very valuable in future اگر وہ اس کو پروٹیکٹ کروا لیں تو۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا سر، وہ اس وجہ سے یہ ویلیوبل رائٹس ہو جاتے ہیں، لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے ویلیوبل ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک یہ ایشو بھی ہے، باہر بھی ہے لیکن پاکستان میں ذرا زیادہ ہے کیونکہ ذرا الٹریسی بھی زیادہ ہے، اویئرنیس بھی ذرا کم ہے، اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ پریکٹیکل ایشو ہمیں آتا ہے کہ بعض اوقات جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل بھی جائے بعد میں کہ جی یہ ہم نے کچھ کام کیا ہے، تو وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس سے پہلے کر لی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پروٹیکٹ نہیں کروایا جا سکتا۔ اور یہ میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، ایون یونیورسٹی لیول کے جو ٹیچرز ہیں یا ریسرچرز ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی ریسرچ کرنے کے بعد if they come up with something which can be protected under IP law، تو وہ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کو پبلش کر دیتے ہیں یا ڈسکلوز کر دیتے ہیں لوگوں کو، جس سے اس کی نوولٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پروٹیکٹیبل نہیں رہتی انوینشن جو ہے۔ تو اب جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے جی اس کو کروایا جا سکتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دس از نو مور پروٹیکٹیبل، تو وہ پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس میں ہم نے تو لا کی بات بتانی ہے نا، ہم ان کی کسی کے اس کے مطابق تو نہیں چل سکتے۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ عام بندے کی بات نہیں، یہ یونیورسٹی کے لوگوں کی بات ہے، اور ایک نہیں ہے، بے تحاشا ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔ دوسری بات سر یہ ہے جو ایک اور پریکٹیکل پرابلم میں محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا سر، یا بزنس کو آپ کنسیو کر رہے ہیں کوئی، اور آپ اس کے لیے اپنے آئیڈیاز ہیں اس میں، تو اس کی پروٹیکشن چونکہ سر وہ نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو فار ایگزامپل اگر آپ نے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن کروانی ہے، اپنی کوئی کمپنی بنانی ہے، کوئی اور اس طرح کی رجسٹریشن ہے، وہ تو کمپلسری ہوتی ہے نا، اگر آپ نہیں کرواتے تو آپ ایک اوفینس کرتے ہیں، اور اوفینس میں اگر آپ پکڑے جائیں تو پھر آپ کو سزا ہونے کا امکان ہے، یا آپ کے خلاف آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو لیکن یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی پروٹیکشن کوئی ایسا کمپلسری وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اگر بتایا بھی جائے کہ یار یہ آپ اس کو پروٹیکٹ کروا لو، یہ کل کو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے،
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یا تو وکلا حضرات اپنی دہڑی لگانے کے چکر میں ہیں، یا جو ہے یہ ایک غیر ضروری سا خرچ ہے جو کہ ابھی ہم نہ بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، اگر ضرورت پڑی تو کر لیں گے۔ اب ہوتا سر یہ ہے، اس میں بھی بہت ساری اگزامپل ہے، میں آپ کو نام یہاں پہ نہیں کوٹ کرنا چاہتا کیونکہ کیسز بڑے کورٹ میں چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب لوگوں نے بزنس سٹارٹ کیا، ان کو کہا گیا یار اس کا آپ ٹریڈ مارک پروٹیکٹ کروا لو، اس میں آپ اور چیزیں پروٹیکٹ کروا لو جو ہو سکتی ہیں ظاہر ہے، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یار اس کی ابھی اینو کی نے کاپی کرنا ہے، ابھی تو ہم کام شروع کر رہے ہیں، ابھی تو یار پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اس میں بھی علیحدہ سے پیسے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بٹ ونس دے بیکم آئی مین ریکگنائزڈ، تو پھر لوگ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو، اور جب وہ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس وقت یہ بھاگے پھرتے ہیں۔ ایون سر ایسے کیسز بھی ہیں کہ ایک ریناؤنڈ نام ہے لیکن اس نے اپنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے یا پیسے بچانے کی وجہ سے یا وٹ ایور جو بھی کہیں، اس نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کروایا، کسی اور نے اس نام کو پروٹیکٹ کروا لیا، اور انہی لوگوں کو جو پہلے سے کر رہے ہیں، جن کا اصل نام ہے، جو شروع کئی سالوں سے کر رہے ہیں، ان کو لیگل نوٹس بھجوا دیے، ان کے خلاف کیسز فائل کر دیے، اور اب وہ بھاگے پھرتے ہیں، پھر وہ ان کو وکیلوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر جب وکیلوں کو بھی پتا چل جائے کہ اب یہ بندہ پھنسا ہوا ہے تو پھر ظاہر ان کا بھی بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے ظاہر ہے اس والے سے۔ اچھا تو نہیں، یہاں یہ پہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ، یہ مجھے آپ کی اس بات سے بڑی پرانی ایک بات یاد آ گئی۔ یہ حقیقت میں یہ جو جس چیز کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ادھر لاہور میں ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کا کوئی کاروبار تھا تو وہ کر رہے تھے، اور بڑا اچھا انہوں نے مطلب بڑی محنت کی، بڑا کوئی 8 10 12 سال لگائے اس کے اوپر۔ تو ان کو کسی نے مارکیٹ میں بتایا کہ جی آپ کا مارکیٹ میں جی 2 نمبر بن رہا ہے، تو وہ ساری جگہ ڈھونڈتے پھرے پنجاب میں کون بنا رہا ہے، کبھی فیصلہ آباد، کبھی ملتان، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو وہ خیر کرتے کراتے پتا چلا کہ جو ان کا 2 نمبر بنا رہا تھا وہ سامنے والی بلڈنگ میں تھا۔ تو انہوں نے کہا یار ہم تو سارا ڈھونڈ ڈھانڈ کے آگے، تو آپ تو ہمارے سامنے ہی بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں ایسے تو نہیں کر رہا، میں نے تو اس کو پراپر جو ہے وہ اس کی وہ کروائی ہوئی ہے رجسٹریشن، تو آپ تو اس کو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے یہ کام بند نہ کیا تو میں تو آپ کو جو ہے وہ جرمانہ کر دوں گا۔ تو وہ بڑے حیران پڑ جائیں، پھر انہوں نے ایگزیکٹلی وہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا جس بات کا، کہ وہ جب وکلا وغیرہ کے پاس بات ہوئی، میٹنگ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو بالکل رائٹ میں ہیں، ہم تو کیا کر سکتے ہیں، وہ تو یہ کام کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر ایسی چیز ہے کہ ان کی اتنے سالوں کی ہوئی محنت بھی ضائع گئی، ان کی جتنا انویسٹمنٹ تھا، پیسہ تھا اس چیز کے اوپر، جو معاملات تھے وہ سارے ڈاؤن دا ڈرین چلے گئے۔ اب مطلب وہ بےچارے کہیں ہی اسٹینڈ نو ویئر مطلب والی بات ہو جاتی ہے۔ جی جی بالکل سر، اور ظاہر ہے آپ نے درست کہا، نہیں لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے آپ پھر بھی بیسڈ آن یور پرائر یوز ہم فائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کی، بٹ لیکن مشکل تو ہو جاتی ہے نا سر، اور ہاں کیونکہ اس میں ہاں پیسے بھی زیادہ exactly۔ لگانے پڑتے ہیں، ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، کورٹس کو کنونس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ جی آپ کا اگر آپ کا رائٹ ہے آپ نے رجسٹر کیوں نہیں کروایا ہوا، تو کافی ایشوز آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسان حل ہے سر کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں یا جب آپ اس کو آسانی سے پروٹیکٹ کروا لیں، پیسے بھی کم لگتے ہیں اور سارا کچھ ہے، تو لیکن ظاہر ہے بس اس میں لیک آف اویئرنیس کہوں گا، اور یہی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر لوگ بیچارے بعض کا تنگ ہوتے ہیں اس میں، اور بہت سارے کیسز ہیں، بڑے ریناؤنڈ نام ہیں جن کے کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں اس طرح کے، اور اب آپ کچھ نہیں کر پا رہے وہ، کیونکہ کورٹس کے اپنے پھر پروسیجر ہیں، وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اس میں کاسٹ بھی انوالوڈ ہے، ظاہر آپ کو پتا سارا کچھ ہی ہے۔ تو یہ بھی سارے ایک بڑی پریکٹیکل پرابلم ہے جو فیس کرتے ہیں آئی پی اونرز۔ تیسرا سر یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ رجسٹریشن کروا بھی لیتے ہیں، جب رجسٹریشن کروانے کے لیے جاتے ہیں اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو پھر وہاں پہ اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم، کچھ آفس جو ہے ہمارا آئی پی آفس، اس میں بھی ٹائم کافی جو ہے لگ جاتا ہے۔ پھر اور بھی کچھ ایشوز ہیں ظاہر ہے جس میں کرپشن بھی انوالوڈ ہے، جس کے اندر وہ آفس جو ہے وہ بھی بعض اوقات آپ سے ظاہر ہے کچھ سپیڈ منی مانگتے ہیں، یا چاہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو نہ کہیں لیکن آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو یعنی کہ اب اس میں بھی کاسٹ وغیرہ کافی لگ جاتی ہے، اس کرپشن کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو آئی پی اونر ہے وہ فیڈ اپ ہوتا ہے کہ یار، بلکہ فیڈ اپ تو اس نے کیا ہونا ہے، ہمیں فیڈ اپ کرتا ہے کہ جی تسی نالائق ہو، تو آپ نکمے ہیں، آپ نہیں کروا سکتے کام، اور جو ہے یہ اتنا ٹائم لگنے کی کیا وجہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے اب وہ اس میں پھر ان کو سمجھانا کہ یار کیا معاملات ہیں اور کہاں پہ ڈیلیز ہیں، یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ڈیلیز کو ظاہر ہے منیمائز کر لیتے ہیں کچھ طریقوں سے،
تو ज़ाहिर है जो लोग नहीं करना चाहते इसका या नहीं करते, उनके लिए भी थोड़ी-सी मुश्किल बढ़ जाती है। तो ऑफ़िस के अपने जो आईपी ऑफ़िस है जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशंस होती हैं, उसके अपने कुछ मसाइल हैं जो मैंने आपसे कुछ अर्ज़ किए हैं। कुछ हम डिटेल में और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम शायद नहीं होगा हमारे पास। तीसरा सर फिर जो तीसरी बात है, वो है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ही ली है, ज़ाहिर है 2-2 3-3 साल लगा के रजिस्ट्रेशन करवा ली है, sometime it might take आई मीन 6 7 8 years जो रजिस्ट्रेशन पे लग जाते हैं। तो आप देखिए ना, इसमें अब ज़रा जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है वो भी फेड अप होता है, वो कहता है जी इतना टाइम क्यों लग रहा है, जो हम लोग हैं हमारी भी परेशानी होती है। बट लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और आईपी ओनर भी फेस करते हैं। अच्छा, अगर वो हो ही गई, कुछ साल लगा के उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो फिर इन्फोर्समेंट का इशू आता है सर। तो इन्फोर्समेंट के अंदर भी कुछ अपने मसाइल हैं। एक तो आपको पता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज ओवरऑल इन पाकिस्तान परहैप्स इज नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड, और उसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ उसमें कोर्ट्स का भी इशू नहीं है, सिर्फ मतलब उसमें यानी कि कोई एक प्लेयर नहीं है जिसकी वजह से ये इश्यूज है, ज़रा उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ज़रा वो है। तो लेकिन जो इसमें आईपी में बड़ी स्ट्रेंज बात है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपके लिए नई भी और आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और वो ये है सर कि 2015 से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो इन्फ्रिंजमेंट के केसेस थे, यानी कि अगर मैं आईपी ओनर हूं और मेरे राइट्स कोई वायलेट कर रहा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता था कि जी मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं और आप इनको ज़रा रोकें। इंजंक्शन हम जो है वो डिमांड करते थे, डैमेजेस हम डिमांड करते हैं, ज़ाहिर है सिविल केसेस में आपको पता है अकाउंट्स डिमांड करते हैं। अच्छा, लेकिन 2012 में हमारे जो हमारी हुकूमत जो है और इसको आईपीओ और इनको ख्याल आया कि जनाब नहीं, इसकी स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होनी चाहिए। अब उसके ऊपर ज़ाहिर है मेरे अपने बड़े रिजर्वेशन और कंसर्न थे। 2015 में मुझे याद है जब ये कोर्ट्स बनी नहीं थी, अभी बनने वाली थी। ये बनी है तकरीबन 2015 के बिल्कुल लास्ट में, जबकि मैं 2015 के मैं मिड में मैं डब्ल्यूटीओ जिनीवा में गया। वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, और वो पब्लिश भी किया था उसने डब्ल्यूटीओ जिनीवा ने, मेरा जो रिसर्च पे आर्टिकल था कुछ पेजेस का, और वो भी आप के साथ मैं शेयर करूंगा अगर कभी आपकी ख्वाहिश है पढ़ने की। तो मैंने बहुत सारे कंसर्न उसमें मेंशन किए थे कि आप ये जो कर रहे हैं, परहैप्स दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। वी आई मीन हमें अपनी जो ट्रेडिशनल जो कोर्ट्स का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि नए नए चक्रों में पड़ जाए। लेकिन खैर बहरहाल ज़ाहिर है वो जो हुकूमत ने जो सोचा उसने किया, और अब 2015 में वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनी। एंड वुड यू बिलीव कि जो 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी, यानी कि 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे हर उस इलाके का बंदा जिसकी इंफ्रिंजमेंट हो रही है वो केस फाइल कर सकता था। लेकिन हमारी हुकूमत ने उन 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को रिप्लेस करके पूरे पाकिस्तान में सर 3 स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाई हैं, जो एक कराची में है, जो लुक आफ्टर करते हैं तमाम इंफ्रिंजमेंट केसेस पूरे सिंध के और पूरे बलूचिस्तान के। अच्छा, यानी कि अच्छा, बलूचिस्तान में, कोयटा में अगर किसी की इंफ्रिंजमेंट हो गई अच्छा, या कोई आईपी ओनर है, उसने आईपी राइट ले ही लिया है, कोई उसकी इंफ्रिंजमेंट हो रही है, तो बेचारे के पास कोयटा में कोई फोरम ही नहीं है जहां पे जाके वो केस फाइल कर सके। ही हैज टू गो ऑल द वे टू सिंध, अच्छा। कराची। कराची में केस फाइल करेगा। बताएं मुझे ये कोई है अकल वाला काम था जो इन्होंने किया हो? तो लिटिगेंट के लिए इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लिटिगेंट इन्फोर्समेंट के लिए भी बेचारा, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। उस तरह को कोयटा से कराची जाना ही बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते, बजाय इसके कि केस फाइल करें, वकीलों की फीसें भरें और मामला करें। उसी तरह पूरे पंजाब के लिए एक सिर्फ कोर्ट है सर लाहौर में, यानी कि अगर आपका भावलपुर में भी केस है तो लाहौर में आएगा, पिंडी में भी केस है तो लाहौर में आएगा। अब ज़ाहिर है ये अगेन इसी तरह एक इस्लामाबाद में है तीसरी, जो कि पूरे इस्लामाबाद को और केपी को कैटर करती है। केपी के सारे केसेस इस्लामाबाद में आते हैं। तो देखिए ये इसकी वजह से जो हमारे इन्फोर्समेंट के हवाले से जो मामला थे, जिस पे ऑलरेडी लिटिगेंट का जो ट्रस्ट था वो नहीं था, तो अब वो और भी मसाइल उसके लिए ज्यादा बढ़ गए हैं एज फार एज आईपी लिटिगेशन इज कंसर्न। तो इसलिए देखिए बड़ा बिजनेस तो फिर अफोर्ड कर लेता है, ये जाहिर है उनके प्रेजेंस हो सकती है पूरे पाकिस्तान में, या आई मीन दे हैव इनफ मनी कि वो किसी तरह भी इसको अफोर्ड कर ले। लेकिन एक छोटा बिजनेस है बेचारा, एक दुकानदार है कोटा का, भाई उसकी आईपी राइट की वायलेशन हो ही गई है, वो अपनी दुकान चलाएगा कि सर वो सिंध में जाके, बिल्कुल कराची में ऐसे, जाके केस बिल्कुल करेगा? सही।
یہ بھی ایک بڑی پریکٹیکل پرابلم ہے جو فیس لٹیگنٹ کر رہے ہیں. بٹ دس از ہاؤ اٹ از. آپ کہتے تو ہیں کہ جی ہم کچھ اور پلان کر رہے ہیں، پائپ لائن میں ہیں کچھ اور جو آئی پی ٹرائیبیونلز ہیں، بٹ اسٹل وہ 2-3 اور بنا بھی دیں گے تو کہاں پہ 125 ڈسٹرکٹ کورٹس اور کہاں پہ 3 یا 4 یا 5 یا 6 بالکل ایسے ہی، کورٹ. تو ظاہر ہے اس کو آپ نے کو بھلا تو نہیں کیا نا لٹیگنٹ کا بھی سر اس سارے معاملے میں. تو بالکل صحیح. اس سے بھی وہ بیچارے لٹیگنٹس کچھ اور بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ یار جب انفورس ہی نہیں ہونا کام، جب اگر ہم رائٹ لے بھی لیں گے تو پھر ہمیں یہ پیسے لگانے کا، ٹائم لگانے کا، آئی پی او کے معاملات کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم جو ہے وہ اس کو انفورس کرانے میں ہمیں 100 قسم کے مسائل ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا بڑا جینوئن مسئلہ ہے آئی وڈ سے. ظاہر ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہماری دوسری طرف سے مسائل ہیں، آئی پی اونرز میں بھی مسائل ہیں، ان میں اویئرنیس نہیں ہے جنرلی. مطلب مجھے اجازت دیں آپ کہنے کی، ظاہر ہے میں بہت اچھی بات تو نہیں کہنے لگا، لیکن کہ ہم جنرلی لا ابائڈنگ لوگ ہے بھی نہیں ہیں. ہم لا کو بہت زیادہ اس کو لفٹ کرانے والے کہ جی نہیں جی ہم نے لا کو فلاؤٹ نہیں کرنا، لا کو فالو کرنا ہے. زیادہ تر ہمارے جو ہے، اور اس کا حال آپ سڑکوں پہ ٹریفک کی وائلیشن کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں بالکل ایسے کہ ہی، کتنے لوگ بالکل ہیں صحیح، جو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو واقعی بائی دا بک یا لا کو فالو کرنا چاہتے ہیں. بالکل تو صحیح. جنرلی ہمیں ایز اے نیشن بھی اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یار لاز آر مینٹ ٹو بی فالوڈ، نہ کہ وہ فلاؤٹ کرنے کے لیے یا وائلیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ، خیر آپ بھی چونکہ اسی پروفیشن سے اور میرے سے زیادہ آپ ذرا اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ جو پاورفل ہے جو اس کے لیے لا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہر شخص جو ذرا سا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں کچھ ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ لا یہ تو کم از کم یہ میرے لیے نہیں، آئی ایم ابو دا لا. تو چاہے وہ ایک وکیل ہو، چاہے ایک جج صاحب ہوں، چاہے ایک سرکاری ملازم ہو، باقی بیچارے عام لوگ رہ جاتے ہیں. پھر وہ بھی جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی باقی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے جی ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جنرلی ہمارا جو ہم فیل کرتے ہیں. ہاں، اور اس کے علاوہ لیکن کچھ جینوئن مسائل بھی ہیں جیسے الٹریسی بھی ہے، لوگوں کو واقعی نہیں پتا چیزوں کا اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور پھر پاورٹی بھی ہے. دیکھیں نا آپ کہیں جی کہ آپ کہیں لوگوں کو کہ جی یہ دوائی ہے اس کے اوپر کیونکہ پیٹنٹ ہے اس لیے یہ ویسے تو 100 روپے کی بھی مل جائے گی لیکن یہ پیٹنٹ کی وجہ سے 1000 روپے کی ہے. تو عام بندہ تو کہے گا نا کہ یہ کون سا پیٹنٹ ہے جو ہمیں مارنے کے لیے ہے. اسی طرح اگر ایک ایک کہ جی کہ ایک جو بک ہے، وہ بک جو ہے اگر وہ ویسے 50-100 روپے کی ہے لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے وہ آپ کو 15,000 روپے کی ملے گی یا 10,000 کی ملے گی، تو وہ کہے گا یار ہمارے پاس ہم 50 روپے کی بک نہیں افورڈ کرتے. بہت سارے لوگ نہیں کرتے ظاہر ہے، تو ہم 10,000 کی بک کیسے افورڈ کریں صرف کاپی رائٹ کے چکر میں. تو اس لیے یہ چیزیں شاید ہمارے لیے ہیں ہی نہیں ہے یا ہمارے ملک کے لیے ہے بھی نہیں. یہ بھی کچھ ایک پرسیپشن ظاہر ہے موجود ہے. اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یار کیسے آپ، ظاہر ہے آپ پرائیویٹ، کیونکہ آئی پی رائٹس پرائیویٹ رائٹس ہیں، یقیناً آپ ان کو بھی رائٹس کو بھی لوگوں کو دیں تاکہ وہ لوگ انوویشنز بھی کریں، تاکہ جو ہے نئی نئی ہمارے پاس چیزیں بھی آئیں اور سارا کچھ ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ بعض اوقات جو ہے جو ایک وائلیشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان رائٹس کے تھرو ہمارے رائٹ کو یا پبلک رائٹ کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پرسیپشن کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے بعض جگہوں پہ. تو یہ سر کچھ پریکٹیکل پرابلمز ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ کچھ میں جو فیل کرتا ہوں جو ہے آئی پی اونر کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو اگر آپ کا کوئی اور بھی اس میں ہے تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کچھ یا اور دیکھ سکتے ہیں. جی ضرور، انشاءاللہ. میں نے آپ کے ساتھ جو یہ چیز جو ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اس میں آج کی جو ڈسکشن ہے یہ بڑی ہیلدی ڈسکشن رہی. اور میں تمام وہ ناظرین، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت لا ایسپیرنٹس ہیں، لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور پھر پلس میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ بطور ایڈوکیٹ بھی میری کئی ایسی چیزیں جو میرے نالج میں پہلے نہیں تھی اور وہ آپ سے بھی گفتگو کر کے میری نالج میں آئیں. تو ایسے بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں اور مطلب پورے پاکستان بھر کے اندر کہ جن کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اتنی سینئر پرسنالٹی کے جو ویوز ہیں اور جو وزڈم ہے اور جو انفارمیشن ہے وہ مطلب ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہمارا اس سلسلے میں جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، ہم چونکہ آج کل بہت ایک بز ورڈ ہے ہمارا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا،
تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ اس چیز کو ہم انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سعد نصر اللہ صاحب سے جو ہے وقت لیں، اور وقت لے کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا جو کردار ہے آئی پی کے اندر وہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے، سوال ہے، آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، ہم وہ سوالات جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے اور اس کے اوپر ایک سیپریٹ سے ایپیسوڈ کریں گے تو آپ کو پہنچ سکے۔ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ان کی ویب سائٹ اور جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز، واٹس ایپ نمبر، موبائل نمبر، ای میل آئی ڈیز وغیرہ، وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ ان کو براہ راست بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔